اب جو بندہ حج کرانی حج تمتع کر رہا ہے، فمن لم یجد، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، قربانی کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، غریب بندہ ہے یا اس کے پاس وہاں پہ پیسے ختم ہو گئے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر قربانی کے بدلے میں 3 روزے وہاں پہ رکھ دے، 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ یہاں پہ، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا نا۔ پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، 1 دن چھوٹی عید کا، 4 دن بڑی عید کے۔ چھوٹی عید کا تو پہلا دن ہوگا، اور بڑی عید کے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن بڑی عید کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال کے اندر صرف 5 دن ہیں کہ ان کے اندر روزہ نہیں رکھا جا سکتا، باقی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھ لے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس لوٹے، گھر واپس آئے گا تو 7 روزے پورے کرے گا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 کے 10 پورے ہو گئے۔ تو یہ 10 روزے اس بندے کے لیے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکتا، جس کے پاس قربانی کی رقم نہیں ہے، اور یہ قربانی جو کی جاتی ہے حدود حرم کے اندر ہی کی جاتی ہے۔ اور احصار کے حوالے سے ایک مسئلہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ جس بندے کو راستے پہ روک دیا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روکا گیا، تو وہ قربانی کہاں دیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں ان کو روک دیا گیا وہاں پہ وہ قربانی دے سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، حدود حرم کے اندر ہی قربانی ہوگی، باہر نہیں ہوگی۔ پھر اسی پر امام شافعی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی، وہاں پہ روک دیا گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیبیہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے حدود حرم ختم ہوتی ہے، ادھر سے شروع ہوتی ہے، یعنی وہاں بالکل اینڈ پہ تھے، جیسے باؤنڈری ہوتی ہے کہ جیسے ہم افغانستان کی باؤنڈری پہ ہوں یا انڈیا کی باؤنڈری پہ ہوں، وہ ایک لکیر ہوتی ہے کہ ادھر پاکستان ہے ادھر انڈیا ہے، ادھر پاکستان ہے ادھر افغانستان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کے اندر ہی قربانی کر دی۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کے اندر، اگر آگے بندہ نہیں جا سکتا تو جو جا رہا اس کو ایسے دے دے گا کہ میری طرف سے تم قربانی کر دینا۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، وہ بندہ پھر اس کو کال کر دے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد یہ بندہ سرگنجہ کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدود حرم کے قریب ہی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قربانی کر دی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ ہو، یعنی جو بندہ مکہ کے اندر رہتا ہے، مکہ کے قریب رہتا ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ سے حرم سے باہر رہتا ہو، جیسے پاکستان، افغانستان، انڈیا، باہر سے جو آتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ قربانی کریں گے، اور اگر قربانی نہیں کر سکتے تو پھر 10 روزے رکھیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ دیکھیں جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا ذکر ضرور ارشاد فرماتے ہیں۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔